لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المبيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوات. سماج کی فلاح و بہبود منحصر ہے الہی ہدایت میں، اور الہی ہدایت کے بغیر نہ کامیابی ممکن ہے اور نہ سرخروئی. قرآن کریم کا ارشاد ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے کتاب خدا ہونے میں کسی قسم کے شک و تردید کی گنجائش نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے. صاحبان تقوی جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، خدا نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس سے راہ خدا میں کچھ دے دیتے ہیں. جو کچھ ہم نے پیغمبر پر آپ پر پیغمبر ہم نے نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ آپ سے پہلے والوں پر نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں.
روز آخرت اور قیامت کا یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ تمام صفتیں جب اکٹھا ہو جاتی ہیں تو قدرت آواز دیتی ہے یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ افراد ہیں جو نگاہ پروردگار میں کامیاب بھی ہیں، کامران بھی ہیں۔ آیتوں میں جو پیغام دیا گیا ہے اس کے پیش نظر سب سے پہلی چیز جو کتاب ہدایت ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن جسے خداوند عالم نے معجزے کے طور پر سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار پر نازل کیا، ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر آخری نبی، آخری رسول اور اولو العزم پیغمبروں میں سب سے بلند و برتر مرتبہ رکھنے والے، نہ ان کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے، نہ ان کے بعد کوئی رسول آنے والا ہے، نہ ان کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی ہے، سب کچھ آخری ہے۔ تو پیغمبر کے پاس معجزات کی کمی نہیں تھی، جو کچھ انبیاء ما سبق کے پاس معجزات تھے وہ سب پیغمبر کے پاس تھے، لیکن ان تمام معجزات کے باوجود خداوند عالم نے ایک زندہ معجزہ دیا ہے جس کا نام ہے قرآن۔ اس لیے کہ جتنے بھی معجزے ہوتے ہیں وہ معجز نما کے ساتھ منحصر ہوتے ہیں۔ میں اپنی بات کو آسان کروں کہ اگر موسیٰ ہیں تو ان کا عصا اژدہا بنے گا، عیسیٰ ہیں تو ان کا ہاتھ دست شفا بنے گا، ابراہیم ہیں تو آگ میں جائیں گے تو گلزار بنے گی، یعنی جب تک یہ افراد نہ ہوں گے تب تک معجزہ بھی ہمارے سامنے نہ آئے گا۔ یہ امتیاز ہے سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ خدا نے ایک جاویدانی معجزہ انہیں عنایت کیا جو ہمارے لیے کتاب ہدایت بھی ہے اور ان کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اعجاز کی کیفیت بھی ہے۔ پیغمبر نہیں ہے لیکن معجزہ پیغمبر ہے۔ حضور تشریف لے گئے لیکن معجزہ تا قیام قیامت باقی رہنے والا ہے۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جب ہم عربی نہیں جانتے تو کیسے جانے کہ یہ معجزہ ہے، کس طریقے سے پہچانیں کہ اس میں اعجاز پایا جاتا ہے۔ یہ ایسا کوئی بنا ہی نہیں سکتا ہے، ایسا کوئی لا ہی نہیں سکتا ہے۔ خود قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ نہ تم اس کے الفاظ لا سکتے ہو نہ اس کے معانی لا سکتے ہو، اس لیے کہ الفاظ کی نشست و برخاست ایک ہوتی ہے اور اس میں پائے جانے والے معانی اور مفاہیم وہ الگ ہوتے ہیں۔ یعنی وہ گفتگو جو قرآن کرتا ہے تم اسے سوچ بھی نہیں سکتے ہو، لانا تو دور کی بات ہے۔ وہ الفاظ جسے قرآن نے بطور اعجاز پیغمبر پر نازل ہو کر کے امت کو خاموش کر دیا ہے، وہ آہنگ، وہ نشست و برخاست الفاظ کی تم اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن وہ معجزہ پیغمبر ہے جو پیغمبر کے بعد بھی اپنے اعجاز پر باقی ہے، ہمارے درمیان ہے، اور آج بھی چیلنج بنا ہوا ہے پوری کائنات کے لیے۔ جس کا دل چاہے وہ آزما لے،
بڑے سے بڑا ادیب، بڑے سے بڑا دانشور، بڑے سے بڑا قلمکار قرآن کے مقابلے میں کچھ لے کے آئے جو قرآن جیسا ہو، سب کو چھوٹ دی گئی ہے، کسی کو روکا نہیں گیا ہے، بلکہ قرآن نے من دون اللہ کی لفظ استعمال کی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اپنا شریک کار بنا لو، لیکن تم بنا نہیں سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن جیسی کوئی چیز بنائی نہیں جا سکتی، قرآن میں اضافہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارا ایمان تو کمی کے بارے میں بھی ہے کہ اضافہ تو بڑی چیز ہے، کوئی قرآن کو کم بھی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ دو دفتیوں کے درمیان میں ہے یہی قرآن ہے اور یہی معجزہ ہے۔ یعنی اگر کوئی کم کرنا چاہے، ظاہر سی بات ہے یہاں پر اس قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے جس کے مالک ہم ہیں۔ کوئی بھی خبیث آدمی اٹھ کے ایک دو صفحہ ادھر ادھر کر دے تو اس کی بات نہیں ہو رہی، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں جو مسلمانوں میں رائج ہے۔ اتنے تواتر سے یہ ہم تک پہنچا ہے کہ اس میں کوئی اگر ایک نقطے کا بھی ہیر پھیر کرنا چاہے گا تو پکڑا جائے گا، ایک لفظ بھی اگر ادھر ادھر کرے گا تو گرفتار کیا جائے گا، چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے۔ تو کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، ایک لفظ اضافہ نہیں کر سکتا۔ تو قرآن پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات کو مانیں کہ کوئی بھی قرآن جیسا نہیں بنا سکتا۔ اپنے بچوں کے لیے واضح کر دوں کہ کوئی بھی کوشش تو کر سکتا ہے لیکن بنا نہیں سکتا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ان کا قرآن الگ ہے، کوئی یہ کہے کہ 40 پارے کا ہے، کوئی یہ کہے کہ 10 پارے اضافہ ہیں، تو انصاف سے بتائیے کہ جہاں قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ تم ایک سورہ نہیں بنا سکتے ہو، وہاں 10 پارے کی بات کیسی ہوگی؟ پروردگار کہہ رہا ہے نہیں بنا سکتے، مسلمان کہہ رہے ہیں بنا لیا، کس کی بات مان رہے ہیں؟ قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ ہماری حقانیت کا ثبوت ہی یہ ہے کہ تم بنانا بھی چاہو تو نہیں بنا سکتے ہو۔ وہاں شک و شبہ پایا جاتا ہے، ان کا الگ ہے ہمارا الگ ہے، 10 پارے 30 پارے 40 پارے۔ یہ شک خود بتا رہا ہے کہ شک والوں کا ایمان قرآن پر نہیں ہے، ورنہ اگر کوئی کہے بھی کہ ہم نے بنا لیا ہے تو ہم بغیر دیکھے انکار کر دیں گے کہ تم بنا ہی نہیں سکتے ہو۔ دعویٰ کر سکتے ہو، بنا نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ ہمارا ایمان قرآن پر ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں بنا سکتے تو نہیں بنا سکتے۔ لوگوں نے تجربہ کر لیا ہے، لوگوں نے حوصلے نکال لیے ہیں، لوگوں نے محنتیں کر لی ہیں، اب مزید محنت کی ضرورت نہیں ہے، مزید تجربے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا قرآن وہ معجزہ ہے جو آج بھی معجزہ ہے۔ ہم کیسے جانیں کہ معجزہ ہے؟ مصر میں ایک دانشور گزرا ہے جس کا نام ہے رشاد خلیفہ۔ اس نے قرآن کے اوپر ایک الگ انداز میں تحقیق کی۔ عدد کے اعتبار سے قرآن کو اس نے معجزہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، یہ اس کی اپنی تحقیق ہے۔ میں نے خود اس سلسلے میں کوئی تحقیق نہیں کی ہے، اس کی کوشش کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج کمپیوٹر کا دور ہے، اس نے کچھ ادعاات کیے ہیں، کچھ دعوے کیے ہیں، اور ان دعووں کی اس کے پاس دلیل بھی ہے، لیکن میں نے خود اسے تحقیق نہیں کیا ہے۔ کہتا ہے کہ عدد کے اعتبار سے بھی قرآن جو ہے وہ معجزہ ہے۔ عدد کے اعتبار سے مطلب کیا ہے؟
یعنی اس نے جو حساب لگایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر 365 دن ہوتے ہیں تو قرآن میں لفظ یوم 365 مرتبہ آیا ہے۔ 12 مہینے ہوتے ہیں تو لفظ شہر جو مہینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ 12 مرتبہ آیا ہے۔ لفظ ساعت جو گھنٹوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ 24 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ جتنی مرتبہ لفظ نور استعمال ہوا ہے اتنی ہی مرتبہ لفظ ظلمت، جتنی مرتبہ لفظ ملائکہ آیا ہے اتنی ہی مرتبہ لفظ شیطان، جتنی مرتبہ لفظ حیات اتنی ہی مرتبہ موت تقابل کیا ہے اس نے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تحقیق طلب معاملہ ہے، لیکن اگر اس سلسلے میں کوشش کی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس نے اس کو ترتیب دیا ہے وہ صاحب اعجاز دکھائی دے گا، اس لیے کہ جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو لفظوں کو گن کے نہیں لکھتا ہے۔ کتاب پہلے آئی ہے، لفظوں کو بعد میں گنا گیا ہے، اور جب لفظ میں اعتدال پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تلاش کرنا ہمارا کام ہے، بھیجنا اس کی ذمہ داری تھی۔ اب جس نظر سے بھی ہم اسے دیکھیں گے تو وہ اعجاز ہماری رہنمائی کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ علم کے اعتبار سے معجزہ، فہم کے اعتبار سے معجزہ، غیب گوئی کے اعتبار سے، پیشین گوئی کے اعتبار سے معجزہ، یہ ہمارے سمجھنے کی چیز ہے۔ اسلام نے افلاک کے سلسلے میں جاذبہ اور دافعے کی قوت آج سے 1400 سال پہلے طے کی ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، خداوند عالم نے سماوات کو، آسمانوں کو غیر مرئی ستونوں کے ساتھ قائم کیا ہے۔ یہ جاذبے اور دافعے کی طرف اشارہ ہے۔ جب جاذبہ اور دافعہ اس قانون کا اکتشاف نہیں ہو پایا تھا تب قرآن نے اس جاذبے کی طرف نشاندہی کی ہے، اس جاذبے کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے جو آپس میں ستاروں کے درمیان بھی پایا جاتا ہے، اور آسمان کے ستونوں کے اعتبار سے بھی اسے دیکھا گیا۔ یہ بھی ایک سلسلہ ہے، لیکن جو محسوس سلسلہ ہے اس میں ایک بات پائی جاتی ہے کہ جو واقعہ ابھی نہیں ہوا قرآن اسے پہلے بیان کرتا ہے، بعد میں وہ ہوتا ہے۔ جب وہ ہو جاتا ہے تو یہ غیب گوئی کی دلیل ہے یا نہیں ہے، یہ پیشین گوئی کی دلیل ہے یا نہیں ہے۔ جس وقت وہ واقعے کو بیان کر رہا ہے، جس وقت وہ مبارکباد دے رہا ہے، جس وقت وہ خوشخبری دے رہا ہے، اس وقت واقعہ جو ہے وہ وقوع پذیر نہیں ہوا۔ صلح حدیبیہ جس میں مسلمان اپنے آپ کو ذلت میں محسوس کر رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكُمْ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جس صلح کو مسلمان اپنی ذلت محسوس کر رہا ہے کہ آج سے زیادہ ہمیں کبھی نبوت میں شک نہیں ہوا تھا، ذلت محسوس کر رہا، اتنا دب کے، اتنا پیچھے ہٹ کے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے فتح مبین عنایت کی، 3 سال کے اندر نتیجہ سامنے آ گیا۔ اس جنگ کو فتح مبین کے عنوان سے نہیں دیکھا گیا جس میں خون بہا، جس میں شہادتیں ہوئیں، جس میں قتل و غارت ہوا۔
جہاں ایک قطرہ خون بہے بغیر فتح حاصل ہو گئی، اسلام کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں فتح مبین عنایت کی۔ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ پیغمبر خواب دیکھتے ہیں کہ ہم نے خانہ کعبہ کی زیارت کی ہے، عمرہ کیا ہے، مسلمانوں سے کہتے ہیں چلو چلیں۔ 1400 مسلمان گئے پیغمبر کے ساتھ۔ کفار و مشرکین نے انہیں مکے میں داخل نہیں ہونے دیا، اور جب صلح کی بات آئی تو کہا کہ آپ اس سال واپس جائیے، اگلے سال واپس آئیے گا، ہم 3 دن کے لیے مکہ چھوڑ دیں گے، آپ عمرہ کیجئے گا، لیکن اسلحوں کے ساتھ نہ آئیے گا، صرف سفری اسلحہ یعنی تلوار، وہ بھی نیام میں رہے۔ پیغمبر نے قبول کر لیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ احرام باندھ کے آئے تھے، بغیر عمرہ کیے ہوئے واپس جانا ہے، اپنے آپ کو محرم سے مہل کیسے کریں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ قربانی دو، احرام کھول دو۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ مسلمان پیغمبر کے سامنے کس طریقے کی برخورد کر رہا ہے، کس طریقے کا سلوک کر رہا ہے۔ جو طریقہ حج بتانے کے لیے آیا ہے، جو طریقہ عمرہ بتانے کے لیے آیا ہے، وہ بتا رہا ہے، اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بغیر عمرہ کیے ہوئے ہم احرام کیسے کھولیں۔ پیغمبر نے کہا سر مڈاؤ، سر مڈانے کے لیے تیار نہیں۔ پیغمبر نے کہا قربانی دو، قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ ناراض ہیں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ زیارت خانہ خدا کر رہے ہیں، یہاں ہم آئے تھے بڑی للک کے ساتھ، بڑی تمناؤں کے ساتھ، بڑی آرزوؤں کے ساتھ۔ آپ دیکھیں اگر انسان کی نیت صاف ہو تو پیغمبر کے ساتھ ہم مناسک عمرہ کرنے آئے تھے، یہ پیغمبر جانے ان کا خدا جانے، ہمیں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو یہ کہتے جائیں وہ ہم کرتے جائیں، لیکن معاملہ تھا مکے جانے کا، جو موکول ہو گیا آئندہ سفر کے اوپر، لہذا مسلمان ناراض ہو گیا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، ہم تو بغیر عمرے کے جا رہے ہیں۔ وہی سماج، وہی معاشرہ کہ ہم پلٹ کے جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ سماج اور معاشرہ جو ہے وہ انسان کو بہت رسوا کرتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ گئے تھے حج کرنے کے لیے، گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، گئے تھے خانہ خدا کی زیارت کرنے کے لیے، لیکن بغیر زیارت کے واپس آ گئے۔ یہ بھی ایک ذلت۔ دوسری ذلت، صلح نامہ لکھا گیا، صلح نامے میں ایک شرط، مسلمان اگر کفار کے درمیان میں آ گیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا، اور اگر کافر مسلمانوں کے بیچ میں آ گیا تو حتماً اسے لوٹایا جائے گا۔ پیغمبر نے مان لیا۔ مسلمان ذلت محسوس کر رہا تھا۔ جب لوگوں نے شکایت کی تو پیغمبر نے وجہ بیان کی کہ اگر ہمارا کوئی آدمی وہاں جائے گا اور واپس نہ کیا جائے گا تو جہاں رہے گا نماز پڑھے گا یا نہیں، قرآن کی تلاوت کرے گا یا نہیں، اسلامی اصولوں پر عمل کرے گا یا نہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ مسلمان ان کے درمیان میں رہ کے عملی تبلیغ کرتے رہیں جس سے وہ متاثر ہو جائیں۔ اور یاد رکھو، ان کا اگر کوئی آتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ مخلص بن کے آ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ جاسوس ہو، لہذا بہتر یہ ہے کہ اس کو واپس کر دیا جائے۔ سامنے کی بات تھی، مسلمان کی سمجھ میں نہیں آئی، پیغمبر نے بتایا تو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس کے بعد جب صلح نامہ لکھا گیا تو پیغمبر فرماتے ہیں لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل جو کفار و مشرکین کا نمائندہ تھا، اس نے کہا کہ ہم یہ عبارت نہیں جانتے، ہم تو اتنا جانتے ہیں بسمک اللہم۔ پیغمبر نے کہا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی اللہ کی ہم بھی بات کر رہے ہیں۔ مان لیا، مسلمانوں کو ناگوار گزرا۔
پیغمبر نے کہا لکھو محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ صلح نامہ لکھا جا رہا ہے۔ بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا کہ اگر ہم آپ کو نبی مانتے، پیغمبر مانتے، تو یہ صلح نامے کی نوبت ہی نہ آتی، ہم آپ سے جھگڑا ہی نہ کرتے۔ ہم تو آپ کو نبی مانتے ہی نہیں، ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں، تو یہ جھگڑا اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ ہم رسول نہیں مانتے ہیں۔ آپ ایسا کیجئے کہ محمد رسول اللہ کے بجائے محمد ابن عبداللہ لکھیے۔ صلح نامہ لکھنے والا کون ہے؟ جس نے ہمیشہ تلوار سے جنگ کی ہے، یعنی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام قلمی جہاد کر رہے ہیں اور اپنے قلم کے ذریعے سے لکھ رہے ہیں، محمد ابن عبداللہ لکھ دو، محمد رسول اللہ کاٹ دو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تم لکھ دو، اس لیے کہ میں ہی محمد رسول اللہ ہوں اور میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں۔ مولا کائنات نے قلم کاغذ پیغمبر کے سامنے پیش کر دیا کہ حضور آپ کاٹ سکتے ہیں، میں گواہ ہوں۔ مدعی اپنے دعوے کو واپس لے سکتا ہے، گواہ اپنی گواہی کو واپس نہیں لے سکتا، اس لیے کہ میں نے گواہی دی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی گواہ اپنی گواہی کو واپس نہیں لیتا، مدعی اپنے دعوے کو واپس لیتا ہے۔ تو جس نے ہمیشہ جنگ میں تلوار چلائی تھی، اسی نے قرطاس صلح کے اوپر اپنے قلم کو رواں دواں کیا اور صلح نامہ لکھا۔ جنہوں نے کبھی تلوار چلائی ہی نہیں تھی، انہیں اعتراض ہو گیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے صلح کیوں؟ جس کی تلوار نے ہمیشہ اسلام کو فائدہ پہنچایا، وہ بیٹھا ہوا صلح نامہ لکھ رہا ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ جب نبی مانا ہے، جب رسول مانا ہے، تو ان کے کام پہ اعتراض خدا کے کام پہ اعتراض ہے۔ تو اب اگر علی اعتراض نہیں کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مسلمان کم ہیں، دوسرے زیادہ مسلمان ہیں، نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اللہ کا رسول سمجھ رہے ہیں، اس لیے نہیں بول رہے ہیں۔ پیغمبر اگر اللہ کے رسول ہیں تو وہی مانیں گے جو خدا کہے گا، وہی کریں گے جو رب العالمین کہے گا۔ لہذا اگر ایمان بالرسالہ مضبوط ہے تو اب پیغمبر کے کسی فعل پہ اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ جو وہ کہتے جائیں گے مسلمان اسے کرتے جانا چاہیے۔ جتنا چونچرا کیے بغیر مسلمان تسلیم اللہ ہوگا، اتنا ہی بڑا مسلمان ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ جنہیں کبھی موقع نہیں ملا تھا، آج موقع مل گیا کہ علی نے ایک مورد میں مخالفت کی ہے پیغمبر کی، ایک نافرمانی تاریخ میں لکھ دی گئی، کیا کہ حضور نے فرمایا کاٹ دو، علی نے نہیں کاٹا۔ حضور کا فرمانا بھی صحیح تھا، علی کا نہ کاٹنا بھی صحیح تھا۔ کہا پیغمبر کی نافرمانی کی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر یہ نافرمانی ہوتی تو حضور کاٹنے کے بعد دوبارہ علی کے ہاتھ میں قلم اور کاغذ نہ دیتے۔ یہ قلم اور کاغذ دینا اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا کہنا بھی صحیح ہے، کاٹنا بھی صحیح ہے اور تمہارا نہ کاٹنا بھی صحیح ہے۔ صلح نامہ مکمل ہو گیا، فتح مکہ ظہور پذیر ہوئی، جہاں ایک قطرہ خون نہ بہا اور اسلام پوری آن بان کے ساتھ پوری کائنات میں اپنے مظہر کو لے کے سامنے آ گیا۔ تو جس وقت مسلمان ذلت محسوس کر رہا تھا، اس وقت قرآن کیا کہہ رہا تھا؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ 3 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے،
3 سال کے بعد جو فتح مبین حاصل ہونے والی تھی اسی کی خوشخبری 3 سال پہلے دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے قرآن کی تدوین کی ہے وہ جانتا ہے کہ 3 سال کے بعد کون سا حادثہ پیش آنے والا ہے۔ جس وقت ایران نے حملہ کیا ہے روم کے اوپر، قرآن کی آیت ہے، سورہ روم پورا سورہ ہے، اسی ترتیب کے ساتھ نازل ہوا ہے، الف لام میم غلبت الروم۔ یہ کب ہے؟ غلبت الروم یعنی روم مفتوح ہو گیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے فتح روم کی بات ہو رہی ہے، اس کے غالب آنے کی بات ہو رہی ہے۔ فی بضع سنین، چند برسوں میں، اور اس میں ایک جملہ اور بھی ہے کہ یومئذ یفرح المؤمنون، جب روم کو غلبہ حاصل ہوگا ایران کے اوپر تو مومنین خوش ہوں گے۔ یفرح المؤمنون، ظاہر سی بات ہے کہ روم کے جیتنے سے مومنین کی خوشی کا کیا تعلق؟ لیکن ایک تعلق ہے، ہم صرف پیغمبر ہی کو نہیں مانتے ہیں، جو پیغمبر کا احترام کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ہماری عقیدت وابستہ ہو جاتی ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ نبی نے اپنی بعثت کے بعد جب موقع مناسب سمجھا تو تمام سلاطین اور تمام بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی ہے۔ ایران کے کسریٰ کو دعوت دی، اس نے خط پڑھے بغیر پھاڑ کے پھینک دیا، جس سے مسلمانوں نے اذیت محسوس کی۔ روم کے بادشاہ قیصر کو لکھا، اس نے خط کا احترام کیا۔ ایک تھوڑے سے احترام کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں میں ایک رشتہ پیدا ہو گیا روم کے ساتھ کہ یہ ہمارے خط کا احترام کرتا ہے اور یہ ہمارے خط کی بے احترامی کرتا ہے۔ تو اب جب خط کا احترام کیا روم والوں نے اور ہار گئے تو مومنین جو ہیں وہ ناراحت ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے۔ لیکن فی بضع سنین، چند برسوں کے بعد جب روم کو غلبہ حاصل ہوا تو مومنین نے خوشی منائی۔ تو جس وقت ہزیمت ہو رہی ہے اس وقت قرآن روم کے غالب آنے کی بات کر رہا ہے، یعنی حالات کو دیکھ کر کے اگر کوئی فتح مندی کی بات کرے تب تو کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اس نے آگے کے حالات کو دیکھ لیے، لیکن ابھی جب وہ مفتوح واقع ہو رہا ہے، جب اس کے اوپر غلبہ حاصل کیا جا رہا ہے، اس وقت خوشخبری دی جا رہی ہے کہ روم کو غلبہ حاصل ہونے والا ہے۔ ہم من بعد غلبہم سیغلبون، مغلوب ہونے کے بعد یہ عنقریب جو ہے وہ غالب آ جائیں گے۔ یہ عنقریب غالب آنے کی بات جو ہے وہ یہ بات سمجھا رہی ہے کہ قرآن پیشین گوئی کر رہا ہے، قرآن آنے والے واقعات کی بشارت دے رہا ہے۔ یہ بشارت پیشین گوئی ہے، یہ بشارت غیب گوئی ہے جو خدا کے علاوہ نہیں کر سکتا کوئی۔ یہ ایک طریقہ ہے قرآن کے معجزہ ہونے کا۔ اس سلسلے کی آخری بات پیشین گوئی کے اعتبار سے محسوس اور دکھائی دینے والا مشاہد جسے سب محسوس کر رہے ہیں وہ ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر میں کیا ہے؟ پیغمبر کو ابتر کہا جا رہا ہے۔ پیغمبر ابتر، ابتر کسے کہتے ہیں؟ جو دم بریدہ ہو، جس کا سلسلہ ختم ہو۔ لوگوں کی نگاہ میں یہ بات تھی کہ جس کے اولاد نرینہ ہوتی ہے، جس کے بیٹے ہوتے ہیں، اس کا مشن آگے بڑھتا ہے، اور پیغمبر کے کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، لہٰذا ان کا مشن ان کے بعد ختم ہو جانے والا ہے۔ کسی نے پوچھا کس سے باتیں کر رہے تھے؟ کہا ابتر سے بات کر رہا تھا، نام نہیں لیا، ابتر۔ قرآن نازل ہوا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
یہ ابتر کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں کوثر دیا، ہم نے تمہیں کوثر دیا ہے۔ اور یہ کوثر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا انعام نہیں ہے، یہ ایسا انعام ہے جس کے مقابلے میں شکریہ چاہیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کے مقابلے میں آپ نماز پڑھیے، اور سب سے بڑی قربانی جو اونٹ کی قربانی ہے، جو نہر کی جاتی ہے، وہ ہماری بارگاہ میں پیش کیجیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً آپ کا دشمن دم بریدہ ہے، اس کی نسل چلنے والی نہیں ہے، اس کا نام روشن ہونے والا نہیں ہے۔ یہ سورہ کوثر لفظوں کے اعتبار سے بھی معجزہ، معنی کے اعتبار سے بھی معجزہ، پیشین گوئی کے اعتبار سے بھی معجزہ۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں کوثر دیا، تاریخ کہتی ہے ایک بیٹی کو قرآن کوثر کہہ رہا ہے۔ ہم نے تمہیں کوثر دیا، یعنی اگر بیٹی کوئی خراب چیز ہوتی تو پیغمبر کو نہ دی جاتی، اور بیٹا اگر بہت بڑی نعمت ہوتا تو پیغمبر کو محروم نہ کیا جاتا۔ خدا بیٹی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کوثر دیا، بہت بڑی بات ہے۔ اِنَّا آتَيْنَا، اِنَّا آتَيْنَا، یہ نا جو ہے یہ تاکیدیں ہیں۔ ہم نے، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عنایت کیا ہے۔ لوگ ایک بیٹی سمجھ رہے تھے، قرآن کہتا ہے ہم نے خیر کثیر عنایت کیا ہے۔ سامنے بیٹی تھی، اگر تاریخ میں مذکورہ واقعات کو صحیح مان لیا جاتا، 3 بیٹیاں اور اضافہ کر دی جاتی تو ہو سکتا ہے کوثر کا مصداق بڑھ جاتا، لیکن کیا کیا جائے کہ ایک ہی بیٹی ہے پیغمبر کی، قرآن اسے کوثر کہہ رہا ہے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کوثر کیسے، اس وقت نہیں سمجھ میں آیا، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا، کوثر کی صفت آپ کے سامنے روشن ہوتی جائے گی۔ اس لیے کہ اس زمانے میں ایک بیٹی تھی، اس کی اولاد محدود تھی، لیکن پوری کائنات میں نسل پیغمبر نے پھیل کے کوثر کا مصداق بن کر کے واضح کر دیا کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا ویسے ویسے کوثر کا معجزہ سامنے آتا جائے گا۔ ہم نے تمہیں کوثر دیا ہے، یہ ویسے ہی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہی انداز ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پیغمبر ہم نے تمہیں خیر کثیر دے دیا ہے، ہم نے تمہیں کوثر دے دیا ہے۔ لوگ سمجھ رہے تھے ایک بیٹی، لیکن کائنات میں نسل پیغمبر نے واضح کر دیا کہ دیکھو ساری دنیا میں سارا نظام اپنی جگہ کے اوپر، ایک آدمی سے نسل تو چلتی ہے لیکن اتنے محسوس انداز میں کہ جہاں جائیے نسل پیغمبر، جہاں جائیے فرزندان فاطمہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نسل فاطمہ نہیں ہے بلکہ قرآنی معجزہ ہے کہ تم پیغمبر کی نسل کو ختم کرنا چاہتے تھے، تم نے قتل نہیں کیا، تم نے شہید نہیں کیا، تم نے خون کے گارے نہیں بنائے، تم نے دیواروں میں نہیں چنا، لیکن ہم نے جب کوثر دیا ہے تو تم سب کچھ کر سکتے ہو، انہیں مٹا نہیں سکتے ہو، انہیں ختم نہیں کر سکتے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
تو دکھائی دینے میں ایک بیٹی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر دیا۔ ایک بیٹی، آج کے زمانے میں بیٹی محترم سمجھی جاتی ہے، لیکن جس زمانے میں فاطمہ آئی ہیں اس زمانے کا وقار یہی تھا کہ بیٹیاں دفن کر دی جائیں۔ آج اگر کوئی اپنی بیٹی کو پڑھا رہا ہے، اس کو عزت دے رہا ہے، اس کو وقار کے ساتھ رخصت کر رہا ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج سماج میں یہ کام باعزت سمجھا جاتا ہے، لیکن پیغمبر نے جانتے ہیں کیا کیا ہے؟ نہ صرف یہ کہ بیٹی کو اس سماج میں جہاں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا رہنے دیا، بلکہ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے۔ ہمت ہے کسی میں سماج سے اتنا محاذ آرائی کرے؟ بیٹی کو چھوڑ دینا یہی کون سا کم کام تھا؟ دفن نہ کرنا یہی کون سا کم کام تھا جو بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ قدرت بھی آواز دے رہی ہے کہ دیکھو کوثر کیسا ہے، ہم نے عنایت کیا ہے۔ ایک بیٹی کی اولاد پوری دنیا میں اس طریقے سے چھا جائے کہ وہ جواب بن جائے چیلنج کا، کہ جیسے قرآن چیلنج بنا ہوا ہے، تم مٹا کے تو دیکھو، تم ختم کر کے تو دیکھو۔ اسلام نے بیٹی کو رحمت قرار دیا۔ رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر بیٹی ہمارے گھر میں آ جائے تو ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ ہم جیسے باپ کے لیے بیٹی باعث رحمت، ہم جیسے والد کے لیے بیٹی باعث رحمت، تصور کریں گے کہ اس رحمت لانے والی بیٹی کا باپ کتنی بڑی رحمت ہے؟ رحمت للعالمین ہے۔ فاطمہ کیسی رحمت؟ عام بیٹی نہیں ہے جو اپنے باپ کے لیے رحمت ہو، یہ وہ بیٹی ہے جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے آئی ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ پیغمبر جب کبھی فاطمہ کے قریب جاتے تھے تو فاطمہ اپنی جگہ سے اٹھتی تھی، آگے بڑھ کے پیغمبر کا استقبال کرتی تھی، ہاتھوں کو پکڑ کے بوسہ دیتی تھی، لا کے اپنی جگہ بٹھاتی تھی۔ اور جب پیغمبر کبھی فاطمہ کے ہاں آتے تھے، فاطمہ کے پاس آتے تھے، جب فاطمہ پیغمبر کے پاس آتی تھی تو پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، 2 قدم آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے، ہاتھوں کو پکڑ کے بوسہ دیتے تھے، لا کے اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ پورے تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا فرد نہیں ملے گا جس کے لیے پیغمبر نے تعظیم کے لیے کھڑے ہو کر کے اظہار عظمت کیا ہو۔ یہ صرف زہرا اطہر کی خصوصیت ہے۔ ایک بیٹی، اور یہ بیٹی بھی کس کی؟ نسل و نسب کے اعتبار سے بھی، خاندان کے اعتبار سے بھی، اور اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو خدیجہ کی بیٹی ہے۔ خدیجہ کی بیٹی، جس کی دولت کا کوئی حساب نہیں تھا، سب راہ اسلام میں قربان ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے آج بینکوں میں لوگ اپنا سرمایہ رکھتے ہیں تو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ کتنا بلین اور کتنا ٹریلین، کس کے پاس کتنی دولت ہے، کالا ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، سفید ہے۔ لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب سرمایہ داری تجارت کے عنوان سے تھی۔ صرف ایک ذریعہ ہے پہچان کا کہ بے شمار غلام تھے، بے شمار کنیزیں تھیں۔ غلاموں کے کمر میں زرعی کمر بند تھے اور کنیزوں کے بالوں میں سچے موتی پروئے ہوئے تھے۔
جناب خدیجہ کی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کے غلام اور کنیز سونے اور موتی سے اس طریقے سے مزین ہوں، اس کی دولت کا اندازہ کیا ہوگا۔ لیکن ہوا کیا، جب یہ عظیم الشان بیٹی رسول کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ کیا لے کے جاتی ہے۔ آج ہمارا پورا نظام اسلامی نظام کے بالکل خلاف۔ پیغمبر فرماتے ہیں علی تمہارے پاس کیا ہے مہر دینے کے لیے؟ حساب کتاب لگایا گیا کہ کیا ہے، گھوڑا ہے، تلوار ہے، زرہ ہے، کیا اضافی ہے، کیا ضروری ہے، جو اضافی ہے اسے بیچ دیا جائے۔ پیغمبر آپ کے ساتھ پلا ہوا ہے، آپ کے ہاتھوں میں پلا ہوا ہے، بغیر مہر کے بیٹی کو رخصت کر دیجئے۔ کہا نہیں، یہ شادی مثالی بنانا ہے، جو ضروری ہے اسے لے کے رہوں گا چاہے زرہ بیچی جائے۔ اور پیغمبر نے کوئی جہیز نہیں دیا۔ پیغمبر نے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فاطمہ کا جہیز بڑا سادہ تھا، نہیں، جہیز ہی نہیں تھا۔ جہیز وہ ہوتا ہے جو بیٹی کا باپ اپنی جیب سے دے، جہیز اسے کہتے ہیں جو بیٹی کا باپ اپنی جیب سے دے۔ یہ تو مولا کائنات نے زرہ بیچی تھی، بطور مہر لا کے دیا تھا، ایک نئی زندگی شروع ہو رہی تھی، پیغمبر نے انہی پیسوں سے ضرورت کا کچھ سامان خرید کے دے دیا تھا۔ یعنی اگر اسے جہیز بھی سمجھا جائے تو ایک پیغام ہے کہ جیسا مہر لے کے آؤ گے ویسا جہیز دیا جائے گا۔ اگر جہیز لینا ہے تو آج جہیز کا مطالبہ تو ہوتا ہے، کبھی ڈھکے چھپے انداز میں ہوتا ہے، کبھی تمناؤں کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی آرزوؤں کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی زبان سے مطالبہ ہوتا ہے۔ تو پیغمبر نے عمل کیا کیا؟ پیغمبر نے کہا مہر دینا پڑے گا اور جہیز کی کوئی خبر نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ عملی اعتبار سے ہمارے ہاں مہر رکھا تو جاتا ہے نکاح نامے کی حد تک، یہ تو جب خدا نخواستہ بات نہیں بنتی ہے تب لڑکی والے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک ہمارا حق تمہاری گردن پر ہے، ورنہ مہر کا نام نہیں لیتے ہیں۔ اس لیے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مہر تو طلاق کے وقت دیا جاتا ہے، جبکہ یہ نکاح کی چیز ہے، طلاق کی چیز نہیں ہے، یہ نکاح کی چیز ہے۔ جیسے ہی نکاح ہوتا ہے ویسے ہی مہر کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے، کم سے کم نصف مہر۔ تو پیغمبر نے ہماری ہدایت کے لیے کیا انتظام کیا کہ مہر لینا ہے اور اس کے ذریعے سے گھر کے ضروری سامان کو فراہم کر کے فاطمہ کا گھر، علی کا گھر بسانا ہے۔ لیکن امت نے کیا کیا؟ اسلامی شادی کے بجائے، قرآنی شادی کے بجائے، اصولی اور الہی شادی کے بجائے ہم نے غیر مسلموں کی رسموں کو اپنا کر کے اپنے لیے نہ صرف بیٹی کو زحمت بنایا ہے بلکہ رشتوں کو اپنے لیے مصیبت بنا لیا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آپ دیکھیں کہ آج کوئی بھی باپ صرف اس بنیاد کے اوپر اپنی بیٹی کو زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ ہماری بیٹی سسرال میں سکون سے رہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ سامان کی بنیاد کے اوپر سکون نہیں ملتا ہے، وسائل اور جہیز کی بنیاد کے اوپر سکون نہیں ملتا ہے، ایمان کی بنیاد کے اوپر سکون ملتا ہے۔ ورنہ اگر گھر میں فاقے بھی ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، تو نہ شوہر کے پیشانی کے اوپر کوئی بل ہے اور نہ زوجہ کے مزاج میں کوئی تمکنت پائی جاتی ہے۔ میں 2 جملوں میں اپنی بات مکمل کر دوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت میں سکون ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سہولتیں اور آسانیاں ہوں تو سکون ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وسائل اور دوسری چیزیں ہوں تب جا کر کے انسان کو اطمینان ملتا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔
اسلام کہتا ہے المؤمن کفو المومن، مومن مومن کا ہمسر۔ ایمان کی بنیاد کے اوپر اگر رشتہ قائم ہوتا ہے تو دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایمان کی بنیاد کے اوپر اگر رشتے قائم کیے جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہوتی ہے۔ صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک گھر ایسا ہے جو بڑا مثالی گھر ہے، جس میں شوہر اپنی زوجہ سے کہہ رہا ہے کہ تم نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی کہ آج کی اس دنیا میں ترقی یافتہ ماحول میں ہمارے اندر اتنی ہمت ہے کہ ہم اپنی بیوی سے کہہ سکیں؟ اس لیے کہ وہاں کہے بغیر پہلے ہی اتنی بڑی لسٹ موجود ہے کہ جس کو ہماری جیب کیا بلکہ بینک بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک شوہر ہے جو اپنی زوجہ سے پوچھ رہا ہے کہ تم نے آج تک کوئی فرمائش نہیں کی ہے، اور بیوی بھی کتنی صاحب ظرف، اس نے تانا نہیں دیا۔ اس لیے کہ بعض بیویاں ہوتی ہیں جو جفاکش ہوتی ہیں لیکن جتلائے بغیر نہیں رہتی ہیں کہ ارے ہم جانتے تھے آپ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم کیوں فرمائش کرتے، یہ کہہ سکتی ہیں۔ لیکن کتنی بلند و بالا عظیم الشان خاتون کہ علی تم نے گھرداری میں کسر کون سی چھوڑی ہے جو مجھ فاطمہ کو فرمائش کرنے کی ضرورت پڑے؟ یہ کون سا گھر ہے؟ کیا یہ ہمارا گھر ہے جہاں واشنگ مشین، فریج، دوسرے تمام وسائل؟ یہ وہ گھر ہے جہاں چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے، چکی کی چوب خون آلود ہے، اور فاطمہ اتنا راضی کہ علی تم نے کوئی کسر کب چھوڑی ہے؟ تم نے فرمائش کرنے کا ہمیں موقع ہی نہیں دیا ہے، تم نے سارے وسائل فراہم کر دیے ہیں۔ یہ کون ہے؟ ایمان کے سائے میں جو سکون ملتا ہے، کبھی 3 دن کا فاقہ، کبھی 3 دن مسلسل پانی سے افطار، اپنے آگے کی روٹی دوسروں کے حوالے۔ یہ لوگ خود ہی خیرات نہیں کرتے ہیں بلکہ خیرات کے معاملے میں اپنے بچوں کو روکتے بھی نہیں ہیں۔ انصاف سے بتائیے کہ جو روٹی علی کے لیے کافی تھی، جو روٹی فاطمہ، فضہ، حسن اور حسین کے لیے کافی تھی، ایک ایک روٹی، آنے والے جماعت کی شکل میں نہیں تھے، روٹی مانگنے والے، بھیک مانگنے والے ایک ایک آئے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ایک مسکین، ایک یتیم، ایک اسیر۔ اگر بزرگ خاندان آگے بڑھ کے ایک روٹی دے دے تو اب سب کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں معاملہ ضرورت کا نہیں ہے، اس نے سوال کیا ہے تو ہر شخص اپنے آگے کی روٹی دے کر کے ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ مولا کہہ سکتے تھے کہ ہم نے دے دیا، تمہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اٹھا ہوا ہاتھ دینا جانتا ہے۔ علی نے اپنے لیے دیا ہے، فاطمہ نے اپنے لیے دیا ہے، کنیز بھی دے رہی ہے، بچے بھی دے رہے ہیں۔ اور عزیزو، مسکین اور یتیم کے لیے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمان تھے، یہ مومن تھے، ان کی مدد ضروری ہے، لیکن اسیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلامی جنگ میں لڑنے کے لیے آیا تھا، قید ہو کر کے، اسیر ہو کر کے مدینے میں ہے، یعنی یہ ہم مذہب نہیں ہے۔ تو پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، اور تیسرے دن جب بھوک انتہا کے اوپر ہے
تو انسانیت کا سبق پڑھانے کے لیے اہل بیت اطہار نے اپنے آگے کا کھانا اسیر کے حوالے کر دیا۔ شاید یہ پیغام دینا ہو کہ اسلام کی ثقافت میں اگر کوئی اسیر بھی ہوتا ہے تو اس کی بھوک کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ کاش لوگوں نے اس پیغام کو محسوس کر لیا ہوتا، لیکن ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ بھوک تو بڑی چیز ہے۔ اہل بیت پانی کے لیے العطش العطش کی آواز بلند ہو رہی ہے، کوئی ایک گھونٹ پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب قافلہ کوفے میں وارد ہوا ہے تو اعلان ہو گیا ہے کہ خارجی نے خروج کیا ہے اور اسے قتل کر کے اس کے گھر والوں کو اسیر کر کے کوفے لایا جا رہا ہے۔ خواتین تماشا دیکھنے کے لیے بالا خانوں پر بیٹھی ہوئی ہیں، بے کجاوا اونٹ سامنے سے گزر رہے ہیں۔ ایک جگہ کے اوپر قافلہ رک گیا، ایک بچی ہے جو اپنی پھوپھی کی آغوش میں بیٹھی ہوئی بڑی حسرت سے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ پھوپھی نظریں چرا رہی ہے، لیکن جب برداشت نہ ہو سکا، کہا سکینہ کیوں دیکھ رہی ہو، کیا بات ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے تم کچھ سوال کرنا چاہتی ہو۔ کہا پھوپھی اماں میں آپ کو مجبور پاتی ہوں، آپ سے سوال نہ کروں گی۔ کہا بیٹا کہنے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ عورتیں کان لگا کے سن رہی ہیں کہ یہ آپس میں کیا باتیں کر رہی ہیں۔ جب سننے والی کے کان میں آواز آئی کہ پھوپھی اماں بڑی پیاس لگی ہے، تو ایک مرتبہ خاتون اپنی جگہ سے اٹھی، کہا بی بی آپ رکیے میں پانی لے کے آتی ہوں۔ بس 2 جملے، نیچے گئی، کوزہ لیا، پانی لا کے جناب زینب کی خدمت میں پیش کیا۔ کہا بی جب یہ بچی پانی پی لے تو ہمارے لیے چند دعائیں کرا دیجیے گا۔ آواز دیتی ہیں کہ تو اپنی دعائیں بتا دے تاکہ یہ بچی دعا کر دے۔ کہا پہلی دعا یہ ہے کہ جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ہے ہمارے بچوں کو یتیمی نصیب نہ ہو۔ سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، پروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، دنیا میں کوئی ایسا یتیم نہ ہو جیسے سکینہ یتیم ہوئی۔ اجرکم علی اللہ۔ کہا دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ میرا شوہر سفر پہ گیا ہے، وہ واپس آ جائے۔ سکینہ نے دعا کی۔ تیسری دعا، کہا مجھے مدینے جانا نصیب ہو، عالم مسافرت میں اپنے محبوب وطن کا نام سنا، ایک مرتبہ چونک گئی مدینہ۔ کوئی اپنا معلوم ہوتا ہے، کوئی شناسہ معلوم ہوتا ہے، بڑا اچھا لفظ مدینہ، بڑی مٹھاس ہے اس لفظ میں، بڑا سکون ہے اس لفظ میں۔ کہا مدینے؟ کہا ہاں مدینے جانا چاہتی ہوں۔ کہا مدینے میں کہاں جاؤ گی؟ کہا محلہ بنی ہاشم۔ محلہ بنی ہاشم میں تم کس کو جانتی ہو؟ کس کے پاس جاؤ گی؟ کہا خدا رکھے میری شہزادی زینب ہے، میرا آقا زادہ حسین ہے۔ کہا یہ بتاؤ تم زینب کو پہچانتی ہو؟ بس یہ سننا تھا۔ اسے غصہ آ گیا، بی بی کیوں مذاق کرتی ہو؟ ارے میں نے برسوں خدمت کی ہے، میں نہ پہچانوں گی تو کون پہچانے گا؟ کہا حسین کو پہچانتی ہو؟ کہا بی بی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟
میں نے برسوں خدمت کی ہے، بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، آواز دی، اے ام حبیبہ، ارے تم نے کہاں پہچانا؟ انا زینب، ارے میں زینب ہوں، اور اگر حسین کی زیارت کرنا چاہ رہی ہو تو وہ طویل نو کے نیزہ کے اوپر جو سر قرآن پڑھ رہا ہے وہ تمہارے آقا زادے حسین کا سر ہے۔ کہا بی بی کیا ہوا؟ کہا کربلا میں سب مارے گئے، خیمے جل گئے، بیویوں کے سروں سے ردائیں چھینی گئیں، ہمیں اسیر کر کے دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے۔ منادی کی آواز ہے، ہاذہی سبایا من بنات رسول اللہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و بحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام فاستجب دعانا واقض حاجاتنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، توفیقات میں اضافہ فرما، بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ مالک، دنیا میں ہمیں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق و الحاد کو سرنگوں فرما، علماء اعلام اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، اہل بیت کے چاہنے والے گوشہ و کنار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام اگر اصلاح کے قابل نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ ولی برحق وارث زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصروں، مددگاروں اور غلاموں کی فہرست میں شامل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات کے ساتھ مولانا نواز عرفانی صاحب کی روح کو ایصال فرما۔ ماتم